بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نیا ترجمۃ الباب شروع ہو رہا ہے۔ باب فی القدر، اور بعض حضرات کہتے ہیں باب فی القدر۔ راجح قول قدر کا ہے، اکثر لوگ قدر پڑھتے ہیں۔ قدر جو قضا کے معنی میں آتا ہے وہ دال کے فتحے کے ساتھ، اور جو مقدار کے معنی میں آتا ہے وہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، قدر اور قدر۔ حافظ ابن حجر نے اس کو صرف قدر ضبط کیا ہے۔ علامہ قسطلانی دونوں طریقے سے پڑھنے کو کہتے ہیں، صاحب تحفۃ الاحوذی بھی۔ تو قدر پڑھو یا قدر پڑھو، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ جس پر ایمان کی صحت کا دار و مدار ہے وہ ہے ایمان بالقدر۔ وہ فرض اور لازم ہے۔ مطلب کیا ہے بچوں؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال و افعال کے خالق ہیں، چاہے وہ افعال و اعمال خیر ہوں یا شر ہوں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اس نے لوح محفوظ کے اندر تمام افعال و اعمال کو لکھ رکھا ہے ان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور سارے اعمال اللہ کی قضاء و قدر، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سمجھو قضاء و قدر الگ ہے اور رضا و محبت الگ ہے۔ کسی چیز کا فیصلہ کرنا اس چیز کے پسندیدہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ پسند تو کرتا ہے ایمان کو، اطاعت کو۔ فرمایا نا اس نے کہ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ ایمان اور اطاعت کو پسند کرتا ہے، اس پر ثواب دیتا ہے۔ کفر کو، معصیت کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس نے پیدا کیا ہے، اور اس پر سزا دیتا ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ کو جاننی پڑے گی، بلکہ بٹھانی پڑے گی تاکہ اطمینان رہے، توشوش میں اور توسوس میں مبتلا نہ ہوں، انتشار ذہنی نہ رہے، کہ تقدیر ایک راز سربستہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس پر اللہ نہ اپنے کسی مقرب ترین فرشتے کو باخبر کرتا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو۔ تقدیر میں غور خوض کرنا، عقل کے معیار پر اس کو پرکھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو اپنی قضاء و قدر سے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ بعضوں کو اپنے فضل سے نعمتوں کے لیے پیدا کیا، اور بعضوں کے ساتھ نظام عدل اپنا کر عذاب کے لیے پیدا کیا۔ تمام افعال خیر و شر کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اعمال کے ساتھ بندے کا کسب بھی لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بندوں کے لیے اختیار تو ہے، بندوں کا کسب تابع ہے اللہ کے ارادے کے۔ لیکن اب آگے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ پھر کیوں نہیں چاہتا خیر، جواب اس پر آ کر بس ہوگا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ یہی طریقہ احوط ہے، اعدل ہے اور عافیت والا ہے۔
برخلاف اس سلسلے میں ایک فرقہ ضالہ ہے جبریہ، وہ کہتا ہے کہ بندے مجبور محض ہیں اپنے اعمال و افعال میں، فٹ بال کی طرح کھیلنے والا اس کو جس طرف بھی لے جائے۔ اور قدریہ ایک فرقہ ہے، وہ تقدیر کی بالکل نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں معتزلہ اور قدریہ کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، بندے کے افعال و اعمال میں اللہ کی قدرت اور ارادے کو کوئی لینا دینا نہیں، بندہ اپنے افعال کا ایجاد خود کرتا ہے۔ یہ سارے حضرات افعال عباد کے سلسلے میں ہی تنازع کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا جو اختلاف زیادہ تر ہے وہ قدریہ اور جبریہ ان لوگوں کے ساتھ، وہ افعال عباد کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اس دنیا میں اعمال کو جو اہمیت ہے، ظاہری بات ہے اعمال پر ہی سب ترتب ہوتا ہے، تقدیر کا تعلق صرف افعال عباد ہی سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے ہے کہ اس کے ایک ایک ذرے کا وجود اور جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی تخلیق سے، اس کے علم ازلی کے مطابق ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ جو اس میں کچھ تردد کرتا ہو وہ بدعتی ہے اور اہل سنت سے باہر ہے، بلکہ بعض موقعوں پر کفر بھی ہو جاتا ہے۔ جبریہ کا مسلک لو تو پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ انسان جب مجبور محض ہے تو پھر امتحان اور اس کو مکلف بنانے کا کیا مطلب؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس لازم کو مانے گا ان میں سے تو وہ کافر ہوگا، اور جو اس لازم کو نہیں مانے گا بلکہ یوں کہے گا کہ ہمارا بندے سے سلب قدرت کر لینا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بندہ خود کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے تو پھر اللہ کی عظمت کا کیا ہوگا؟ وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم کے اعتراف کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو بالکل مجبور محض مانا جائے، اصل قدرت اللہ کے لیے ہے، اس کا اس میں کسی بھی طرح کوئی شریک نہیں۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بتأویل انکار کرتا ہے، اور متأول مبتدع تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ ایک بات تو آپ نے یہ سمجھی، معاملہ قدر مذلت الاقدام میں سے ہے، اس لیے اعتقاد تو یہی رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے۔ قل کل من عند اللہ۔ اب یہ سنیے آپ کہ قضاء اور قدر ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک تو ہے قضاء اور ایک ہے قدر۔ قدر سے مراد اللہ کا حکم، اور قضاء سے مراد اس کا حکم اجمالی جو ازل میں ہو، اور قدر سے مراد اس حکم کی جزئیات اور اس کی تفاصیل۔ تو قضاء اللہ کے حکم کلی اجمالی کو کہتے ہیں، اور قدر اس حکم کی جزئیات اور تفاصیل کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قضاء کہتے ہیں کلیات پر حکم لگانا برسبیل اجمال، اور قدر کہتے ہیں جزئیات پر حکم لگانا ان کلیات کے مطابق۔
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قدر کہتے ہیں تقدیر کو اور قضا کہتے ہیں تفصیل کو. تو قضا خاص ہوئی اور قدر عام ہوئی. قدر بنیاد کے مانند ہے، نقشے کے مانند ہے، لے آؤٹ کے مانند ہے، اور قضا اس عمارت کے بننے کے بعد کی جو شکل ہے اس کے مانند ہے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ابو عبیدہ نے کہا تھا نا، یاد کرو، جب وہ طاعون سے نکلنا چاہ رہے تھے شام میں، تو کیا کہا تھا ابو عبیدہ نے؟ اتفر من القضاء، تو انہوں نے جواب دیا تھا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. پتہ چلا قدر قدر ہے جب تک کہ وہ قضا نہ ہو. قدر قدر ہے جب تک کہ وہ قضا نہ ہو. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کو دفع کر دیں گے، لیکن جب وہ اس کو قضا کر دیں گے تو پھر اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا. بہت زبردست فرق ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، اور قدر کی طرف میں جاؤں گا، امید ہے کہ وہ اس کو دفع کر دے گا، لیکن جب وہ قضا کی شکل اختیار کرے گی تو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ فرماتے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر اجمال کو کہتے ہیں وہ بمنزل بنیاد کے ہے، اور قضا اس بنیاد اور اجمال کے مطابق فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں. الگ الگ فرق لوگوں نے بیان کیے ہیں. احکام اجمالیہ ازلیہ یہ قضا ہے، احکام تفصیلیہ جو اس اجمال کے مطابق ہوں گے وہ قدر ہے. حضرت نانوتوی اس کے برعکس کہتے ہیں. میں نے تھوڑا اشارہ کیا کہ کسی مکان کے بنانے کا جب ارادہ ہو تو ایک اجمالی نقشہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ ہے قدر، اور اس نقشے کے مطابق خارج میں مکان تیار کر دیا جائے، یہ ہے قضا. اب یہاں مشہور دو سوال ہو سکتے ہیں، غور سے سنیں گے کہ جب ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مقدر کیا ہے، اللہ نے ہی کفر مقدر کیا، تو اس کو ایمان اور اعمال کا مکلف بنانا کیسے صحیح ہوگا؟ بندہ کیسے مکلف جب اللہ نے ہی مقدر کیا؟ اور پھر ایمان نہ لانا، اعمال نہ کرنا، اس کی بنیاد پر عذاب کیسے؟ اللہ نے مقدر کیا ہے، اس کے لیے تو کفر مقدر ہے. تو اب رسولوں کے بھیجنے، کتابوں کو نازل کرنے، انذار و تبشیر، وعد و وعید کا کیا مطلب؟ انسان تو تقدیر کے تابع مجبور ہے. یہ تو بندے کے اعتبار سے ہوا. اور اگر تمام اچھائیاں برائیاں خدا کی مشیت اور ارادے سے ہی وجود میں آتی ہیں تو پھر برائیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی پڑے گی، جو صحیح نہیں ہے خدا کے اعتبار سے. ان اشکالات کی الجھن میں پڑھ کر ہی تو 3 فرقے ہو گئے. قدریہ، انہوں نے کہا کہ بندے کو اپنے افعال کی قدرت مؤثرہ ہے، چاہے وہ افعال حسنہ ہوں سیئہ ہوں، بندہ ہی پورا پورا قادر مطلق ہے. قدریہ یعنی منکرین قدر، ایجاد فعل اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. جب بندہ اپنے افعال کا موجد ہے تو پھر وعد و وعید، ثواب و عقاب ہوگا، اور ارسال رسل، انزال کتب سے فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ بندہ تو اپنے افعال خیر و شر میں بالکل مختار بلکہ خالق ہے. اس اعتبار سے اب برائیوں کی، قبائح کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ
بندے ہی کی ایجاد ہے، لیکن ان کے خلاف یہ جواب دیا جائے گا کہ اگر بندہ خالق افعال ہے تو اللہ خالق کل شیء والی آیت کا کیا ہوگا؟ نیز اگر بندہ خالق افعال ہے تو افعال تو بکثرت ہیں، اس لیے بندے کی مخلوق اللہ کی مخلوق سے زائد ہو جائے گی۔ ابن قیم نے یہ پکڑا ہے۔ ارے بھائی بندے بہت ہیں اور ہر بندے کے افعال بھی بہت ہیں، تو پھر اس کے افعال اس کی مخلوق ہوں گے تو بندے کی مخلوق اللہ کی مخلوق سے زیادہ ہو جائے گی، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسی طرح بندے کے وجود اور افعال بالاجماع ممکن، اور اللہ کی قدرت کامل ذاتی اور قدیم واجب، تو قدرت کاملہ کو ممکنات کی تاثیر میں سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اور ایک بات سمجھو بچوں، ان کے اعتراض کا جواب خوب غور سے سمجھو کہ اگر خلق شر ہے اور قبیح ہے تو شیطان جو سارے شر کا سرچشمہ اور پاور ہاؤس ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ایک مرتبہ ایک قدری سے ہو رہا تھا، تو امام اعظم نے اس قدری سے فرمایا کہ ہا اور فا کا مخرج بیان کرتے ہوئے ادا کرو۔ جب ادا کیا تو فرمایا کہ اگر تم خالق افعال ہو تو ہا کو فا کے مخرج سے نکالو اور فا کو ہا کے مخرج سے نکالو۔ اگر تم ہی سب پیدا کر سکتے ہو افعال کو تو یہ فعل ادائے حرف ایک کے مخرج سے دوسرا حرف نکالو۔ وہ قدری مبہوت رہ گیا۔ اور ایک فرقہ میں نے ذکر کیا جہمیہ، جبریہ، انہوں نے اس کا الٹا کہا کہ بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ جماعت کی طرح ہے، بندہ افعال میں بالکل مجبور محض۔ لیکن یہ مذہب بھی غلط ہے، کیونکہ اگر بندے کو فعل میں کوئی دخل نہیں ہے تو حرکت اختیاریہ میں اور رعشہ کی حرکت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم فرق دیکھتے ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ اختیاری حرکت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو وہ رعشہ کی حرکت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت علی اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ لا جبر ولا قدر بل هو امر بین الامرین۔ امام اعظم کا یہ قول مشہور ہے کہ تکلیف شرعی یہ بین بین کا نام ہے، نہ جبر کا نام، نہ تفویض کا نام، نہ زبردستی کا نام، نہ مسلط ہونے کا نام۔ اگر ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے ساتھ شریک ہے تو یہ تو شرک ہوگا، یہ باطل۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری مشیت اللہ کی مشیت سے مافوق ہے تو الوہیت کا دعویٰ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے تحت ہے، اس کے مافوق نہیں ہے، تو یہی تو مقصد ہے۔ اہل سنت والجماعت درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندے کو قدرت کاسبہ ہے، بندے کے اندر اللہ کی طرف سے قدرت ہے جس میں خلق کی طاقت تو نہیں لیکن کسب کی طاقت ہے۔ اللہ خالق کل شیء ہے لیکن بندہ کاسب ہے، خلق اور کسب میں تضاد بھی نہیں۔ بندے میں قوت کاسبہ ہے، ثواب و عقاب کسب پر ہے، مجبور محض نہیں ہے بلکہ قدرت کاسبہ کے تحت بندے کو اختیار ہے۔ شاہ ولی اللہ کی ایک بحث بڑی زبردست ہے کہ افعال عباد اختیاری ہیں لیکن اس اختیار میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ سمع و بصر کی طرح بندے میں
یہ صفت اختیار بھی من جانب اللہ ہے، جیسا کہ سمع و بصر اختیار سے خارج ہونے کے باوجود بندے کو سمیع و بصیر کہا جاتا ہے، ایسا ہی صفت اختیار بندے کے اختیار سے خارج ہونے کے باوجود بندے کو اپنے افعال میں مختار کہا جائے گا، نہ کہ مجبور۔ لہذا وعد و وعید ثابت ہوگی۔ اللہ کو خالق کل شیء کہنے سے قبائح کی نسبت اللہ کی طرف ہونے کی بنا پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ جلالین میں سمجھایا تھا کہ فعل قبیح اور کسب قبیح تو قبیح ہے، خلق قبیح قبیح نہیں بلکہ کمال ہے۔ اگر ایک ذات حسن کو بھی پیدا کرتی ہے قبیح کو بھی، تو اس سے تو اس کی قدرت کا کاملہ اور تامہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر صرف خیر ہی پیدا کرتی ہوتی تو اللہ کی قدرت کا محدود اور ناقص ہونا لازم آتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہر کسی کو دست قدرت نے بنایا ہے ولیک یہ نمونے مختلف صنعت کے دکھلائے گئے۔ اب میں یہ بتلا دیتا ہوں اخیر میں کہ خلق اور کسب میں فرق ہے۔ خلق کہتے ہیں بغیر کسی آلے کے واسطے کے کسی فعل کو ایجاد کرنا، اور کسب کہتے ہیں آلے کے واسطے سے کوئی کام کرنا۔ ابن تیمیہ کا ایک قول ہمارے بڑوں سے سنا کہ جو کام محل قدرت کے ساتھ قائم ہو وہ کسب ہے، جیسے بندے کا ایمان اور اس کا کفر، یہ بندے کے ساتھ قائم ہے اور بندہ محل قدرت ہے۔ اور اگر کوئی کام محل قدرت سے قائم نہ ہو بلکہ خارج ہو تو وہ خلق ہے۔ یا یہ کہہ لو کہ جو فعل، جو عمل قدرت قدیمہ سے صادر ہو وہ خلق، اور قدرت حادثہ سے صادر ہو وہ کسب ہے۔ آگے گفتگو انشاءاللہ بعد کی نشست میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔